میں نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر اپنے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں اور طاغوت سے اجتناب کا حکم دیں۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کیا اور بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہوا۔ تو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ رب کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کی گواہی کے بعد ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کا، ان کی رسالت کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ ان کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ گواہی ایسی ہے جو اس بات پر ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اوامر کو بجا لائیں اور نواہی سے بچتے رہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس جو کچھ لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو ادا کریں۔ اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہونے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور یہ اسلام کے وہ ارکان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو۔ اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے حجاج کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا معبود ایک ہے، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح کسی لال کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس بات کو حرام کر دیا کہ تم ایک دوسرے کا ناحق خون بہاؤ اور ایک دوسرے کے مال کو ناحق تم غصب کرو، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر ذات پات رنگ نسل کے افتراق کو مٹا دیا، اور اللہ رب کریم نے اس بات کو کائنات میں اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہاری رنگوں کے اور زبانوں کے اختلاف رکھے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ نے اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی رکھی ہے۔ اور اللہ رب کریم نے مسلم سوسائٹی میں محبت کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور ایسی تمام باتوں سے منع کیا ہے جن سے آپس کی صفوں میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اختیار کر لو اور غور کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہاری عداوت کو محبت میں تبدیل کر دیا اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا فرما دی، اور اگر تم زمین و آسمان کی تمام دولت کو بھی خرچ کر دو تو لوگوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو گروہوں میں بٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن انہیں اس بات سے آگاہ کرے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، اور جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرقہ واریت میں پڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روگردانی کی، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے والی ہے، وہ ایسی گفتگو اور ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے اور ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگ کسی معصوم کا ناحق خون بہائے۔ اور امت مسلمہ میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض میں مبتلا ہوتے ہیں، عداوت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ ایک جرم کبیر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار کو محسوس کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی عمارت کی مانند ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی بخشتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرے، اور مسلم سوسائٹی کو ایک رکھنے میں یہ بھی اہم بات ہے کہ مسلمان اپنے خاندانوں کی حفاظت کریں اور اپنی معاشرت کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایسی باتوں کا حکم دیا ہے کہ جس میں وہ تمام تر اپنی دینی بنیادوں کو قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہیں، اور ان تمام تر باتوں سے اجتناب کریں جو ان کے خاندان کو، ان کی معاشرت کو اور ان کے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہوں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کبھی امت مسلمہ میں یا مسلمان ریاستوں کے اندر انتشار پیدا ہو تو حکم یہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تمہارے درمیان اولی الامر ہیں، یعنی ریاست کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کی بات کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی بات میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کا انجام کار آخر میں جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے جس کی پیروی کی جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن خلق کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے اطراف سے دور ہو جاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھتے رہو۔ اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ چاہے تنگدستی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور تمام تر مسلمانوں کو جمع رکھنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔